الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کا بےحد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج ایک بار پھر اس اہم تربیتی اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور اس محفل کا فائدہ ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے معاملات، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، ان کے حوالے سے ہمیں ایک بہت اہم اور بنیادی سبق یہ عطا فرمایا ہے کہ جس کام کو بھی ہم اختیار کریں تو ہم اس چیز میں ایسے پختہ ہو جائیں کہ وہ کام ہم اپنے معمول سے کبھی بھی نہ ہٹائیں. حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جیسے ایمان کا مثال کے طور پر اللہ نے ایمان کی بات فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، اسی بات پر، اسی دعوے پر وہ قائم رہے، تو آگے اللہ نے فرمایا کہ نتیجہ یہ ہوگا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. یعنی جو لوگ جس کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، جس کام کو اپنے معمول میں شامل کر لیں بشرطے کہ وہ اچھا اور نیک کام ہو، جب اس کام کو بھی اختیار کر لیں اور اس پر وہ ڈٹے رہیں اور ساری زندگی اسی پر عمل پیرا رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایسا اجر ہے کہ کل بروز قیامت ان کے لیے وہاں پر کوئی مشکل نہیں ہوگی، پریشانی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہم خدا نخواستہ ہم سے اس بارے میں گرفت کی جائے گی، یا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب کے حوالے سے غمگین نہیں کرے گا کہ اللہ ان کو عذاب میں گرفتار فرمائے. اسی طرح اللہ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے ان لوگوں پر یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کے نام کو سن کر خوش ہو جاؤ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. جنت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے تم لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا تم سے وعدہ فرمایا ہے. وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے استقامت اختیار کی ہے. اب استقامت میں بنیادی چیز جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو کام ہم اختیار کریں ضروری نہیں ہے کہ وہ کام ہم بہت زیادہ اپنے اوپر لازم کر لیں. مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تو فرائض، واجبات اور سنتیں جو نماز سے متعلق ہے، نماز کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، ان کے علاوہ وہ اپنے لیے اضافی نفل نمازیں، تہجد کی نماز اور دیگر نمازیں وہ اپنے لیے ایسے لازم کر لے کہ وہ مسلسل پڑھتا رہے. اور ایک وقت ایسا ہے کہ خدا نخواستہ انسان ہے، اس کا دل جو ہے وہ بھر جائے اور وہ آئندہ نماز نہ پڑھے، یعنی وہ آہستہ آہستہ نفل نمازیں چھوڑ دے کہ تہجد کی نماز لازم فرض تو ہے نہیں، وہ چھوڑ دے گی. پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ عام نفل نمازوں سے اکتا جائے اور وہ ان نمازوں کو چھوڑ دے. تو خدا نخواستہ اگر بندہ اپنے اوپر اس طرح اچانک بوجھ لگا لے، اپنے اوپر ایک وزن جو ہے وہ لاد لے کہ وہ یہ لادنے والی بات ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ یہ کام کرنا چاہیے تھا، اس نے ایک دم اپنے اوپر یہ ذمہ داری لگا لی ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ کام تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. تو حدیث شریف یہ ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ مقدار میں وہ تھوڑا ہو. تو اگر نماز انسان پڑھے، پہلے عادت نہیں ہے اب عادت بنا لی، اور نماز انسان صرف یہ فرائض اور واجبات بھی ادا کر لے، اس کے لیے یہ بھی ایسا زبردست معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات، ہم مثال لے لیں اپنی اس محفل کی. یہ محفل ایک بہت مختصر وقت کے لیے پورے ایک ہفتے میں ایک مرتبہ منعقد کی جاتی ہے. اب اس میں جو حضرات ماشاءاللہ آتے ہیں، پابندی سے آتے ہیں، یہ استقامت یہی ہے. اگر کوئی حضرات آتے ہیں پابندی کے ساتھ اور اپنی اس روٹین کو وہ جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ آتے رہیں، پابندی سے آتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی یہ محفل میں، ان کا یہ محفل میں آنا
ان محفلوں میں جانے سے زیادہ قبول ہوگا کہ جو کسی بڑی محفل میں جانے کی کوشش کرے، مستقل پابندی کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کا دل اکتا جائے، محفل میں جانا چھوڑ دیں اور ہدایت کا راستہ وہاں سے بند ہو جائے۔ تو ایسی مختصر محافل میں آنا اور یہاں پر شرکت کرنا اور ہدایت کا مستقل ذریعہ حاصل کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح طلباء یہاں پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی استقامت ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں تو جب تک دین کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے تو پھر وہ ادارے سے جائیں نہیں، یہ بھی استقامت ہے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک لمبا ٹائم گزارتے ہیں، لمبے ٹائم میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی دینی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، یہ بھی استقامت ہے۔ اور استقامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہے کہ صوفیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامتی، کہ استقامت کرامت سے بڑھ کے ہے۔ یعنی عام طور پر علماء کو لوگ اللہ کا ولی نہیں مانتے، عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم اولیاء میں دیکھتے ہیں کہ اولیاء ہمیں ملیں اور ان کی پہچان ہم نے یہ اپنے طور پر مقرر کر لی ہے کہ جب تک وہ کوئی کرامت نہ دکھائیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ وہ پانی پر چل کے ہوا میں اڑ کے نہ دکھائیں یا کوئی اور ہمیں کرامت نہ دکھائیں تو ہم ان کو اللہ کا ولی نہیں مانیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علماء ہوتے ہیں در حقیقت وہی اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ در حقیقت دین پر عمل کرتا ہے، اور دین پر عمل کرنا سب سے اہم اور سب سے زیادہ دشوار کام ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو عام کرامتیں جن کو ہم کرامت سمجھتے ہیں ان سے بڑی کرامت استقامت ہے، دین پر چلتے رہیں، دین پر عمل کرتے رہیں، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 30 سال انہوں نے، 27 یا 28 کے بارے میں سال ان کے آتے ہیں، کہ 27 28 سال یا 30 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے انہوں نے ریاضتیں کی ہیں، تصوف کے لیے ریاضت مجاہدے کیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ جو میں نے ریاضتیں کی ہیں، ان ریاضتوں میں سب سے زیادہ دشوار کام میں دین پر چلنا دیکھا ہے، کہ سب سے زیادہ مشکل کام دین پر چلنا ہے۔ باقی ریاضتیں ہو جاتی ہیں، چلے کٹ جاتے ہیں، باقی معاملات ہو جاتے ہیں، بندہ بھوکا پیاسا بھی رہ لیتا ہے، لیکن دین پر باقاعدہ طور پر چلنا، جزیات کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ چلنا، یہ زیادہ دشوار کام ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان دشواریوں کو اپنی عادت بنا لے پھر اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں رہتی، اس کے لیے چلنا سب سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے لیے نشہ ہو کہ اگر وہ دین پر چلنا چھوڑ دے تو گویا وہ مر جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دین کو اپنا لے، دین پر چلنے کی عادت بنا لے اور اس چیز کو اپنے رگوں میں خون کی طرح دوڑا لے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ استقامت ایسی کام آئے گی کہ بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ اس بندے کا مرتبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمجھنے، ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علی الا البلاغ المبین۔